نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ایک بہت بڑا جو واقعہ پیش آیا کہ شیطان جو کہ بہت بڑا عبادت گزار تھا، 7 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کرنے والا، جب اس موقع پر اس نے فخر کیا، تکبر کیا، غرور کیا، اس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ملیا میٹ ہو گئی، ختم کر دی گئی اور اس کو ملعون قرار دے دیا گیا۔ آج کے سبق میں اللہ کے پیارے اور لاڈلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کی قوم میں وعظ فرمایا، بیان فرمایا، اور وہ اتنا پر اثر تھا کہ بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ جب وعظ ختم ہو گیا، واپسی پر ایک آدمی نے سوال کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے، کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم دنیا میں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ ایک سوال۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سوال یہ تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں۔ جواب درست تھا۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور نبی کو جو علم عطا ہوتا ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے اس لاڈلے نبی کی یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ جو اللہ کی ذات کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کی اتنی چھوٹی سی بات بھی اللہ تعالیٰ کو بھلی معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس نے بات کیوں کی ہے۔ جس طرح کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں جو ایک مشہور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ نے 3 سوالات رکھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا۔ اللہ کو پسند نہیں آیا کہ میرے نبی نے میرا نام کیوں نہیں لیا، یہ کیوں کہہ دیا کہ میں کل جواب دوں گا۔ 15 دن تک وحی کا سلسلہ بند رہا، پھر اللہ نے وحی بھیجی اور تنبیہ فرمائی کہ میرے لاڈلے نبی ایسے نہ کہا کرو، میرا نام لیا کرو ساتھ۔
کہ انشاءاللہ میں کل بتا دوں گا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی کہ آپ نے یوں کیوں کہا کہ میں عالم ہوں بڑا، آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگرچہ بات حقیقت پر تھی لیکن اللہ کو پسند نہیں آئی کہ میرا نام ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق مل رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو بات بھی اللہ ذکر فرماتے ہیں اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اللہ ہر وقت یہ چاہتے ہیں، بندہ کمزور ہے، پیدا کرنے والا میں ہوں، رازق میں ہوں، مالک میں ہوں، خالق میں ہوں، اس لیے ہر موقع پر انسان کو چاہیے کہ وہ میرا ہی نام لے۔ تو جو بندہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کے نزدیک بہت کامیاب ہے۔ اللہ کو میں پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں پسند نہیں ہیں جس سے بندہ اللہ کا نام نہ لے اور خود اپنے آپ کو پیش کر دے کہ میں یوں میں یوں۔ اس لیے ہر وقت اللہ کی ذات سامنے رکھتے ہوئے انسان کو گفتگو کرنی چاہیے کہ سب کچھ اللہ کی ذات کے پاس ہے، وہی قادر مطلق ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا، وہی آ گئی، اے پیارے کلیم یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ آپ بڑے عالم ہیں، آپ سے بھی زیادہ علم والا ہمارا ایک بندہ دنیا میں موجود ہے۔ اب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جب دوسرا ایک علم والا بندہ موجود ہے تو کیوں نہ اس کی صحبت اختیار کی جائے اور اس سے کچھ علم حاصل کیا جائے۔ درخواست کر دی اللہ کے دربار میں، یا اللہ اس سے ملاقات ہو سکتی؟ فرمایا بالکل ہو سکتی۔ یا اللہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اسباب مہیا فرما دیجئے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ تیاری کیجئے اور اپنے ساتھ زاد راہ رکھ لیجئے، کھانے کا سامان۔ اب وہ شخصیت کون تھی جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میرا علم والا بندہ اور بھی موجود ہے، آپ نے ایسے کیوں کہا کہ میں بڑا عالم ہوں؟ اس شخصیت کا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ تو آج کے سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہونے جا رہی ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کا اصل نام ہے بلیہ، ان کی کنیت ہے ابو العباس، ان کا لقب ہے خضر۔ ان کا سلسلہ نسب بلیہ بن ملکان بن فالغ بن عامر بن شالخ بن ارفخشز بن سام اور بن حضرت نوح علیہ السلام۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں ہیں، اور دیگر زیادہ انبیاء وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے وہ بھی سامی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کا لقب ہے خضر۔ اس کی وجہ مفسرین اکرام نے یہ لکھی ہے کہ آپ جس جگہ بیٹھتے تھے وہاں ہر جگہ پر سبزہ ہی سبزہ اگاتا تھا۔
ایک روایت یہ ہے کہ آپ جہاں بھی بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے وہاں ہر وقت ہر جگہ پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا، اس سے آپ کا لقب پڑ گیا خضر، اور اسی کے نام سے آپ مشہور ہیں، حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی، یا اللہ مجھے ملاقات کروا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تیاری کیجئے، آپ اپنے پاس ایک مچھلی رکھ لیجئے اور سفر شروع کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی کا انتظام کر لیا اور اپنے ساتھ ایک اپنا جو شاگرد تھا ان کا نام تھا یوشع بن نون۔ یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ان کو نبوت عطا ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ آپ کے جانشین بنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو ساتھ لے کر مچھلی کو تھیلے میں رکھا، بھنی ہوئی مچھلی تھی تاکہ راستے کے اندر کھانے کی ضرورت پیش آئے تو وہاں پر اس کو کھاتے رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ چلیں گے، سفر کریں گے، یا اللہ کس جگہ پر ہمارا پڑاؤ ہوگا اور اس شخصیت سے ملاقات کیسے ہوگی؟ فرمایا یہ مچھلی تمہارے پاس ہے، اس کو کھاتے رہنا ہے اور سمندر کے کنارے کنارے سفر کرنا ہے، جہاں پر جا کر یہ مچھلی غائب ہو جائے وہاں پر آپ کو حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے اور آپ کی ملاقات ہوگی ان سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کر دیا، چلتے 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 جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے اس مچھلی کا نکالتے ہیں اور وہاں سے اس کو کھا رہے ہیں۔ کھاتے 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 ایک مقام پر جا کر آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں ایک پتھر تھا، وہاں اس کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی اور سو گئے۔ شاگرد بھی سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد شاگرد کو جاگ آ گئی۔ اب اس نے عجیب منظر دیکھا کہ جو ہمارے تھیلے کے اندر مچھلی ہے وہ زندہ ہو گئی۔ وہ زندہ ہو کر وہاں سے نکلی اور سمندر کے اندر چلی گئی۔ جیسے ہی سمندر کے اندر مچھلی داخل ہوئی، جہاں سے وہ جا رہی ہے وہاں پر پانی کی ایک سرنگ بن گئی۔ جس طرح پہاڑوں کے اندر سرنگ ہوتی ہے اور غار ہوتی ہے جس کے ذریعے سے دوسری طرف نکلا جا سکتا ہے، اسی طرح مچھلی جہاں جہاں سے گزر رہی پانی ٹھہرا جا رہا ہے سائڈ پہ، اور وہاں ایک سرنگ بنتی جا رہی۔ یہ عجیب منظر دیکھا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اتفاق کی بات کہ ان کو یہ بتانا بھول گئے۔ اب آگے سفر شروع ہو گیا۔ ایک دن اور ایک رات مسلسل سفر کر کے جب آگے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اب تھکاوٹ محسوس ہو رہی، ٹھہر جائیے اور نکالیے ذرا ہمارا کھانے کا سامان تاکہ کچھ کھا پی لیں، جسم کو کچھ توانائی اور طاقت حاصل ہو جائے۔ اب شاگرد کو یاد آیا کہ یہ تو جب ہم پچھلا سٹاپ کیا تھا ہم نے وہاں پر کھانا پینا تو ہمارا وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ تو غائب ہو گئی تھی، لیکن میں بتانا بھول گیا، مجھے تو شیطان نے بھلا دیا۔ اب واقعہ بیان کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہی تو ہمارا اصل مقام تھا، وہیں تو ہم نے پہنچنا تھا، چلو جی اب واپسی چلتے ہیں۔ اب واپسی اپنی نشانیوں کے ساتھ، قدموں کے پورے نشان سوچ و بچار کر کے واپس آ رہے ہیں اس مقام پر، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی خاص اہم راستہ نہیں تھا عام جہاں سے آپ جا رہے تھے اس وقت، کیونکہ اگر راستہ ہوتا تو پھر اتنی نشاندہی اور اتنی جو خاص علامات رکھ کے آپ کو واپس آنے کی ضرورت نہیں، پیچھے راستے پہ آتے اور آپ کی ملاقات ہو جاتی۔ تو آپ جب اس راستے سے آتے آتے جب اس ایک مقام پر پہنچے، اسی مقام پر جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی، تو کیا منظر دیکھا کہ پانی ہے سمندر کا، اور اس پانی کے اوپر ایک آدمی چادر لیے ہوئے، پورے جسم کو لپیٹے ہوئے، سر کے نیچے بھی اور پاؤں کے نیچے تک بھی چادر، پورے جسم کو چادر کے ساتھ لپیٹے ہوئے،
पानी के ऊपर लेटा हुआ है। आपने जाकर अस्सलामु अलैकुम कहा। अब वही शख्सियत थी जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, जो पानी के ऊपर लेटे हुए। अजीब मंजर है भाई, पानी के ऊपर लेटे हुए और ज़मीन पर लेटा जाता है, और ये इंसान पानी के ऊपर कैसे लेट गए, अजीब मनाजिर। तो आपने जब सलाम किया तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहाँ कौन है सलाम करने वाला। यानी मुराद ये थी कि यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी है, यहाँ कौन पहुँच गया, यहाँ तो कोई रहने वाला, कोई बसने वाला, कहा कोई इंसान यहाँ है नहीं। कौन हो? आपने फरमाया कि मूसा हो। कौन से मूसा? बनी इसराइल वाले? आपने फरमाया हाँ। कैसे आना हुआ? मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हुई, बैठे। कैसे आना हुआ? क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया है कि आपके पास बहुत इल्म है, अल्लाह ने जो आपको इल्म दे रखा है, मैं चाहता हूँ कि कुछ वक़्त में आपके साथ रहूँ और आपसे कुछ इल्म लेना चाहता हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ना भाई, आपके पास ताकत नहीं है कि आप मेरे साथ इख्तियार कर सकें, आप मेरा इल्म नहीं ले सकते। अब यहाँ पर एक बात ये ज़हन के अंदर रखिए कि एक इल्म था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, इसको कहते हैं इल्म तशरीई, शरीयत का इल्म। और एक इल्म था हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास, उसको कहते हैं इल्म तकवीनी, तकवीनियात का इल्म। इल्म तकवीनी, उसको जब हम वाक़या अगर आगे लेकर चलेंगे तो पता चलेगा कि इल्म तकवीनी क्या होता है। और ये जो मामला है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, इनके पास इल्म तशरीई था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी आपके पास ताकत नहीं है। क्यों? इल्म तकवीनी के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से बंदे की ड्यूटी लगाई जाती है कि आप ये काम कर दें, आप ये कर दें, आप ये कर दें। अब वो जो काम करेगा वो देखने में अक्सर तौर पर वो नाजायज़ काम लगेंगे, खिलाफ शरीयत लगेंगे। तो खिलाफ शरीयत काम को देखकर नबी कैसे खामोश रहेगा, नबी से कैसे सब्र होगा। इसलिए आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप नबी हैं तो आप मेरे साथ नहीं चल सकेंगे, क्योंकि आप सब्र नहीं करेंगे। हमने फरमाया नहीं, मैं सब्र करूँगा, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपके साथ सफ़र करना चाहता हूँ। कहा चलो ठीक है, आप मेरे साथ सफ़र शुरू कर दें, लेकिन शर्त यह है कि आपने कोई मुझसे सवाल नहीं करना। हाँ, जो बात भी होगी वो आखिर के अंदर आपको सारी उसकी तफसील बता दी जाएगी, आपने कोई सवाल नहीं करना। ठीक है जी। अब ये इनका सफ़र आगे शुरू हुआ, लेकिन ये कल के सबक में आएगी बात, आज के सबक का तर्जुमा समाअत फरमा लीजिए। व इज़ क़ाल मूसा, जब कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लिफ़ताहु, अपने जवान को। यहाँ पर जवान से मुराद है आपके साथ चलने वाला शागिर्द। ये हैं हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम। आपने उनको फरमाया ला अबराहु, नहीं मैं हटूँगा, हत्ता अबलुगा, यहाँ तक कि मैं पहुँच जाऊँ, मजमअल बहरैन, दो समुंदरों के जमा होने की जगह पर। बहर दरिया के लिए भी बोला जाता है, समुंदर के लिए भी बोला जाता है। यहाँ पर मुराद इससे समुंदर हैं कि दो समुंदर जहाँ पर जमा होते हैं, वहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया था मजमअल बहरैन में जाकर आपको वो शख्सियत मिलेगी और उनसे मुलाकात होगी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से। औ अम्ज़िया हुक़ुबा, या मैं चला जाऊँगा हुक़ुबा, ज़माने दराज तक। यानी अगर मुझे एक लंबे ज़माने तक, हुक़ुब कहते हैं 80 साल को, 80 साल या इससे भी ज़्यादा मुझे सफ़र करना पड़ता है तो मैं करूँगा, लेकिन मैं उस शख्सियत से ज़रूर मिलूँगा। फ़लम्मा बलगा, फिर जब ये पहुँचे, मजमा बैनिहिमा, उन दोनों के दरमियान जमा होने की जगह पर। यहाँ पर हुमा ज़मीर का मर्जे है बहरैन, इस समुंदरों के जमा होने की जगह पर जब आप पहुँचे मजमाउल बहरैन पर,
تو نسیا حوتہما، بھول گئے اپنی مچھلی کو۔ حوتہما کی ہما ضمیر تثنیہ ہے، یہ اشارہ ہے جو سفر کے دونوں ساتھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ ان کے شاگرد، یہ بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ، پھر بنا لیا سبیلہ، راستہ، فی البحر، سمندر میں، سرابا، سرنگ بنا کر۔ اس مچھلی نے سمندر کے اندر راستہ بنا لیا، سرنگ بنا کر، اور وہ مچھلی سمندر کے اندر چلی گئی زندہ ہو کر۔ فلما جاوزا، پھر جب چلے گئے، آگے گزر گئے اور لمبا سفر آگے اختیار کر لیا، مفسرین اکرام فرماتے ہیں ایک رات اور ایک دن مکمل چلتے رہے، 24 گھنٹے سفر کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا، قالا، فرمایا، لفتاہ، اپنے جوان کو، آتینا، لے آؤ ہمارے پاس، غداءنا، ہمارا کھانا، لقد لقینا، البتہ تحقیق ہم نے پائی ہے، من سفرنا، اپنے سفر سے، سفرنا ہاذا، اپنے اس سفر سے، نصبا، تکلیف، یعنی پہلے جب ہم پچھلے سٹاپ تک ہم نے جتنا بھی سفر کیا ہمیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، اور یہ جب آگے سفر شروع کیا تو اب تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ تو یہ تھکاوٹ ہی تو تھی اس وجہ سے کہ آپ کی جو اصل منزل تھی آپ اس سے آگے گزر گئے، اس لیے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ فرمایا مجھے تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے، اس لیے آپ وہ کھانا وغیرہ نکالیں تاکہ اس کو کھا کر جسم کے اندر کچھ توانائی کا۔ قال ارأیت، تو شاگرد نے کہا، ارأیت، کیا معلوم ہے آپ کو کہ اذ اوینا، جب ہم ٹھہرے تھے، الی الصخرۃ، ایک پتھر کے پاس، فانی نسیت الحوت، بس بے شک میں بھول گیا مچھلی کے حوالے سے، کہ وما انسانی ہو، نہیں مجھے بھلایا اس مچھلی کے حوالے سے، الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں ذکر کروں اس کا آپ کے سامنے، میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا، اور یہ بھول مجھے شیطان نے کروائی ہے۔ واتخذ سبیلہ، بنا لیا تھا اس نے راستہ، فی البحر، سمندر میں، عجبا، عجیب طریقے سے، وہ عجیب طریقہ ایسے ہی کہ وہ سرنگ بنا کر پانی کے اندر چلی گئی۔ اب یہ سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ تو پہلے اصحاب کہف کا گزر چکا، وہ بھی واقعہ عجیبہ تھا، اور یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہے، یہ بھی واقعہ عجیبہ ہے۔ اور اس واقعے کے اندر پھر یہ مچھلی کا زندہ ہو کر، اور مچھلی بھی وہ کہ اس کو پہلے کھایا جا رہا ہے، مردہ مچھلی، اس کو تلا ہوا ہے اور اس کو تیار کر کے کھانے کے طور پر اس کو کھایا جا رہا ہے، آدھا ایک سائیڈ اس کی کھا چکے ہیں، بھنی ہوئی تلی مچھلی ہے، اور پھر وہ زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی گئی۔ اور کچھ مفسرین اکرام کی رائے یہ ہے کہ مچھلی آج تک زندہ ہے، اور ایک مفسر نے یہاں تک لکھا ہے، علامہ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس مچھلی کو خود اب بھی دیکھا ہے، اللہ نے دکھا دی، سفر پر تھے، جیسے بھی معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ نے وہ مچھلی دکھا دی۔ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک سائیڈ نہیں ہے اور ایک سائیڈ ہے، اور وہ زندہ پھر رہی ہے مچھلی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذالک ما کننا نبغی، یہی تو تھی وہ جگہ جہاں ہم نے پہنچنا تھا، فرتدا، پھر آپ لوٹے، علی آثارہما، اپنے قدموں پر، قصصا، پہچانتے ہوئے، اپنے قدموں کو پہچانتے ہوئے آپ واپس لوٹے، اب اس مقام پر پہنچے، فوجدا، پھر پایا ان دونوں نے، عبدن، ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ، ہم نے اس کو دی تھی، رحمتن من عندنا، رحمت اپنے پاس سے، وعلمناہ، اور ہم نے اس کو سکھایا تھا، من لدنا علما، اپنے پاس سے خاص علم۔ علم تکوینیات کے بارے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے علم لدنی، کہ یہ علم لدنی ہے۔
اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ کل کے سبق میں ذکر کریں گے۔ قال لہ موسیٰ، کہا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک، کیا میں اتباع کر سکتا ہوں آپ کی، کیا میں ساتھ چل سکتا ہوں آپ کے، علی ان تعلمنی، اس بات پر کہ آپ مجھے سکھائیں، مما علمت، وہ چیز جو آپ کو دی گئی، آپ کو پاس علم ہے، رشدا، ہدایت، آپ کے پاس جو علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے، کیا میں تیرے ساتھ رہ کر کچھ مجھے آپ علم سکھائیں گے؟ قال، انہوں نے فرمایا، انکا، بے شک آپ، لن تستطیع، نہیں طاقت رکھتے، معی، میرے ساتھ، صبرن، صبر کرنے کو، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، وجہ کیا ہے صبر نہ کرنے کی؟ نبی تو صابر ہوتا ہے، وجہ بھی بتا دی کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، آپ کیسے صبر کریں گے، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اس بات پر کہ نہیں احاطہ کرے گی، خبرا، اس کو سمجھنے کی آپ احاطہ ہی نہیں کر سکیں گے، آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے، جب سمجھ نہیں پائیں گے تو آپ صبر کیسے کریں گے؟ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تیرے اختیار میں نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ قال ستجدنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پاؤ گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، صابراً، صابر، انشاءاللہ آپ صابر مجھے پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور نہ ہی میں نافرمانی کروں گا آپ کی کسی حکم میں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ علم لینے کے لیے آئے، تو گویا کہ ایک شاگرد بن کر استاد کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور استاد کے سامنے ادب کا تقاضا کیا رکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ مجھے بتائیں گے، میں آپ کی کسی بات پر بھی روک ٹوک نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، فرمایا کہ اگر آپ میری اگر تو نے اتباع کر لی میری، فلا تسألنی عن شیء، تو پھر آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں۔ اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ رہ کر کچھ لینا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، حتی، یہاں تک کہ احدث، میں بیان کر دوں، لکا، آپ کے سامنے، منہ، اس واقعے سے، ذکر، اس کا ذکر، اس کی تفصیل اور اس کی مکمل بات میں آپ کے سامنے خود بیان کروں گا، آپ نے اس سے پہلے سوال نہیں کرنا۔ یہ شرائط طے ہونے کے بعد اب سفر شروع ہوتا ہے، اور اس سفر کے اندر کیا کیا احوال واقعات پیش آئے، اس کا تذکرہ کل کے سبق میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح اس طریقے سے علم حاصل کرنے کی اور ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔